اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ نصر جو کہ قرآن کریم کے 30ویں پارے کے اندر موجود ہے اور قرآن کی انتہائی مختصر سوروں میں جس کا شمار کیا جاتا ہے، کل 3 آیات کے اوپر مشتمل ہے۔ ہجرت کے 8ویں سال نازل ہوئی اور اس سورہ کا ایک نام سورہ تودیع بھی ہے، کیونکہ اس سورہ کے اندر اللہ کے رسول کی رحلت کی جانب، دنیا سے کوچ کر جانے کی جانب بھی اشارہ ہے، لہٰذا اس کو سورہ تودیع بھی کہتے ہیں، یعنی وداع کرنے والی سورہ، الوداع کرنے والی۔ سب سے پہلے کچھ روایات جو اس کے پڑھنے کے بارے میں فضیلت کو بیان کرتی ہیں۔ روایت ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، بیان کرتے ہیں من قرأ اذا جاء نصر اللہ والفتح فی نافلۃ او فریضہ، کہ جو بھی شخص سورہ مبارکہ نصر کی تلاوت کرے اپنی واجب نماز میں یا اپنی مستحب نماز میں، ثواب کیا ہوگا؟ نصرہ اللہ علی جمیع اعدائہ، خدا مند متعال اس کی نصرت فرمائے گا اس کے تمام دشمنوں کے اوپر۔ یہ دنیاوی فائدہ ہے اس کا۔ اخروی فائدہ کیا ہے؟ وجاء یوم القیامہ ومعہ کتاب ینطق، اور جب یہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایک کتاب ہوگی کہ جو بول رہی ہوگی۔ اور کیا ہوگا اس کا سلسلہ؟ وقد اخرجہ اللہ من جوف قبرہ فیہ امان من حر جہنم من النار ومن ظفیر جہنم، اور جب خداوند متعال اس کو قبر سے نکالے گا، قبر کے پیٹ سے باہر نکالے گا، تو اس کی کیفیت کیا ہوگی کہ یہ امان الہی میں ہوگا۔ کس چیز سے؟ جہنم کی حرارت سے، جہنم کی آگ سے اور جہنم کی گھاٹی سے، یہ امان میں ہوگا۔ خدا اس حالت میں اس کو قبر سے نکالے گا۔ اور اس کے بعد مزید کیا ہوگا کہ فلا یمر علی شیء یوم القیامہ الا بشرہ واخبرہ بکل خیر حتی یدخل الجنہ، اور جب یہ قیامت کے دن گزر رہا ہوگا تو کیفیت یہ ہوگی کہ ہر شے جو اس کے پاس سے بھی یہ گزرے گا، یہ اس کو بشارت دے رہی ہوگی اور یہ اس کو خیر کی خبر دے رہی ہوگی، اچھائی کی خبر دے رہی ہوگی، بتا رہی ہوگی کہ تمہارے ساتھ آگے اچھا ہونا ہے، تمہیں جنت میں جانا ہے، حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ یہ جنت میں داخل ہو جائے گا اس سرور کی کیفیت میں۔ وَيَفْتَحَ لَهُ فِي الدُّنْيَا من اسباب الخیر، یہ جو تمام ہم نے فوائد بیان کیے امام صادق علیہ السلام نے، یہ تو اخروی فوائد تھے۔ دنیا میں فوائد کیا ہیں؟ ایک تو پہلے وہ فائدہ کہ خدا تمام اس کے دشمنوں پہ اس کو غلبہ عطا فرمائے گا، اس کی نصرت فرمائے گا، اور ایک اور دنیاوی فائدہ کیا ہے کہ اس کے لیے تمام اسباب خیر دنیا کے اندر کھول دیے جائیں گے، یعنی اب جو ہے وہ دنیا اس کے لیے ایک خیر کا مقام بن جائے گی، گویا اس سورہ کے پڑھنے کی وجہ سے یہ آسانیاں اس کے لیے خدا پیدا کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے رسول خدا ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، بیان کرتے ہیں من قرأ هذه السورہ اعطی من الاجر کمن شہد مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم فتح مکہ، کہ جو بھی شخص اس سورہ کی تلاوت کرے تو یہ شخص اللہ کے رسول اس کو ایسا ثواب ملے گا کہ جیسے فتح مکہ کے دن اللہ کے رسول کے ساتھ تھا، کیونکہ فتح مکہ کی خاص اپنی فضیلت ہے اور اس سورہ کا ایک خاص تعلق ہے فتح مکہ کے ساتھ، لہذا جیسا اجر اس موقع پہ اللہ کے رسول کے ساتھ نصرت کرنے والے شخص کو ملے گا، ایسا ہی اجر اس کو بھی ملے گا۔ اور کیا ہوگا اس کے لیے؟ پھر اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں وَمَنْ قَرْأَهَا فِي صَلَاةٍ صَلَّ بِهَا بَعْدَ الْحَمْدِ قُبِلَ صَلَاتُهُ مِنْهُ أَحْسَنُ قبول، اور جو شخص اس کو اپنی نماز میں سورہ حمد کے بعد تلاوت کرے، اس کا ثواب کیا ہوگا کہ اس کی نماز بہترین انداز سے اس سے قبول کی جائے گی، یعنی نماز کا وہ تمام کا تمام گویا ثواب اس کو ملے گا کہ جو ایک مصلی کو ملنا چاہیے، اور یہ معنی اور بھی مختلف روایات میں پیش کیا گیا ہے۔ اب اس کے مطالب پہ نگاہ کرتے ہیں۔ پہلی آیت بیان کرتی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ اے حبیب جب آپ دیکھیں گے کہ خدا کی مدد آئے گی، خدا کی جانب سے نصرت آئے گی، والفتح، اور خدا کی جانب سے فتح آئے گی، کامیابی آئے گی۔ گویا نصرت کا آنا کس کی جانب سے؟ خدا کی جانب سے۔ کامیابی کا آنا کس کی جانب سے؟ خدا کی جانب سے۔ لیکن آیت کا لہجہ یہ بتاتا ہے کہ ابھی تک وہ نصرت آئی نہیں ہے، ابھی جب یہ سورہ نازل ہو رہی ہے اس موقع پہ نصرت نہیں آئی، ابھی نصرت آئے گی، ابھی تک وہ کامیابی نہیں آئی ہے، ابھی وہ کامیابی آئے گی جس کے منتظر ہیں۔ تو یہاں پہ سوال کہ یہ تاریخ کس پہلو کی جانب اشارہ کرتی ہے، تو یہاں پہ مفسرین
تقریباً ایک زبان ہو کے یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ سورہ اشارہ کرتی ہے فتح مکہ کی جانب، جو ہجرت کے 10ویں سال واقع ہوئی، کہ جس میں جو ہے وہ اللہ کے رسول نے جب قریش کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، صلح حدیبیہ ہوئی، اس معاہدے کو جو ہے وہ جب قریش مکہ کی جانب سے توڑا گیا تو اللہ کے رسول نے جو ہے مسلمانوں کے لشکر سے مکے کو گھیر لیا، اور وہ قریش کہ جو اپنے غرور و تکبر کی انتہا پہ تھے اور جو کسی طریقے سے اللہ کے رسول کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے اس لشکر کی کثرت کو دیکھ کے اور اللہ کے رسول کی اس طاقت کا ظاہری طاقت کو دیکھ کے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے سامنے سارے تسلیم خم کر دیا۔ یہ سورہ اشارہ کرتی ہے اس تاریخ کے اس واقعے کی جانب کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی جانب سے نصرت آ جائے، اللہ کی جانب سے فتح آ جائے، کہ جس طریقے سے جو ہے وہ قریش نے آپ کے سامنے جو ہے وہ سر تسلیم خم کر دیا۔ اس کے بعد کیا دیکھیں گے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے وہ گروہ در گروہ، جیسا تاریخ نے بیان کیا، اس کے بعد ایسا ہی ہوا، جب فتح مکہ ہوا تو ایک اس طریقے سے نہیں تھا کہ ایک ایک دو دو لوگ کر کے مسلمان ہو رہے ہیں، بلکہ ایک جسے کہتے ہیں 10-12 افراد کا گچھا، اس طریقے سے، اور جو ہے وہ کئی افراد مل کے جو ہے مسلمان ہو رہے تھے، گروہ در گروہ مسلمان ہوئے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور وہ جو ہے وہ دین کے اندر اس طریقے سے داخل ہو رہے تھے۔ گویا یہ قرآن کی ایک حقانیت کی علامت بھی ہے یہ سورہ، کہ جس موقع پہ سورہ نازل ہوئی اس موقع پہ تو فتح مکہ نہیں ہوئی تھی، لیکن فتح مکہ ہونے سے پہلے خدا نے جو پیش گوئی کی تھی وہ بالکل حق ثابت ہوئی، تو گویا کلام کی حقانیت کے اوپر بھی ایک دلیل ہے۔ اور یہ فتح مکہ جو ہے وہ اسلام کی تاریخ کے لیے بڑا انتہائی اہم موڑ ہے، کہ جس کے بعد اسلام کے اندر جو ہے وہ ایک دم سے جو ہے وہ خطہ عرب کے اوپر اسلام پھیلنا شروع ہوا، اور مسلمانوں کا جو سب سے بڑا دشمن تھا قریش، اس نے مسلمانوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ جب یہ نصرت آ جائے اور جب یہ مدد آ جائے تو آپ کا وظیفہ کیا ہے، اور مسلمانوں کا گویا وظیفہ کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کہ آپ اب اپنے رب کی حمد کریں، اپنے رب کو منزہ قرار دیں اس کی حمد کے ذریعے سے، اور استغفار کریں، کیونکہ جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں خدا کی جانب سے نصرت آئی ہے، اور وہ مقصد جسے آپ لے کے چلے تھے، آپ یہ محسوس کریں کہ خدا کی جانب سے یہ مقصد پہنچ چکا ہے، اس مقصد کو آپ نے پا لیا ہے، تو اب یہ وہ موقع ہے کہ، اور کفر کا جو ہے وہ کما ہو چکا ہے، اور توحید کا جو ہے وہ سر بلند ہو چکا ہے، تو اب یہ موقع ہے کہ اس موقع پہ انسان تکبر نہ کرے، اس موقع پہ یہ نہ کہے کہ یہ جو کامیابی آئی ہے یہ میرے زور بازو کی وجہ سے ہے، یہ جو کامیابی ہے یہ میری اپنی طاقت کی وجہ سے، یہ مسلمانوں کے لشکر کی وجہ سے نہیں۔ اس موقع پہ خدا کے سامنے گویا سجدہ ریز ہو جائیں، خدا کی بارگاہ میں شکر کریں، خدا کی ذات کو منزہ قرار دیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِكَ وَاسْتَغْفِرْ، خدا کی حمد و ستائش کر کے اس کو منزہ قرار دیں اور استغفار کریں۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ خدا کی حمد و ستائش کریں، خدا کا شکر کریں تو واضح ہے، استغفار کیوں کریں؟ اور پھر خاص طور پہ کہ جب قرآن خود کئی موقع پہ، اور جو ہے وہ یہ بات مسلم ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، خدا کا بھیجا ہوا نمائندہ خطا نہیں کرتا، امامیہ کے نزدیک مسلم ہے، اور کسی مسلمان کے اندر یہ جرأت نہیں ہے جو نعوذ باللہ من ذالک کی بات کہے کہ اللہ کے رسول سے معصیت ہو، اصلاً کسی زبان میں یہ جرأت نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا یہ، یعنی وہ کیسا مسلمان ہوگا جو کہے کہ اللہ کے رسول معصیت کرتے ہیں، اللہ کے رسول نعوذ باللہ من ذالک خدا کی مخالفت کریں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر یہ استغفار کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں ایک جو معنی استغفار کا بیٹھا ہے کہ جب گناہ ہو تو استغفار ہوتا ہے، تو یہاں پہ جو ہے وہ مختلف معنی ہیں جو استغفار کے، مختلف جو ہے وہ موارد ہیں استغفار کے جو بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک مورد وہ ہے کہ جو گناہ کے اوپر استغفار کیا جاتا ہے،
بالغ کا نظریہ ہے کہ استغفار مختص ہے اس چیز سے کہ جب صرف انسان گناہ کرے تو اس کے اوپر استغفار ہو، خطا کے اوپر استغفار ہو، کبھی فعل کے اوپر استغفار ہو، ایک ایسا فعل کہ جو کبھی ہے خدا کی بارگاہ میں، اگر وہ انجام پا جائے تو اس کے اوپر استغفار کیا جائے۔ اگر یہ معنی لیا جائے تو قطعاً یہ مراد نہیں ہوگی اللہ کے رسول جو ہے وہ اللہ کے رسول نے کوئی کبھی فعل انجام دیا ہو، اس آیت سے یہ بات نہیں نکلے گی، بلکہ کیا بات نکلے گی کہ مسلمان استغفار کریں، نہ کہ اللہ کے رسول۔ یا تو یہ بات نکلے گی یا یہ بات نکلے گی کہ اس بات کا استفادہ کیا جائے گا اس آیت سے کہ اللہ کے رسول کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے استغفار کریں۔ دو احتمال ہو سکتے ہیں، یا تو مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے، جس طریقے سے در کو بولتے ہیں دیوار مراد ہوتی ہے، یعنی بولتے کسی کو ہیں، مخاطب کو ہی ہوتا ہے لیکن پیغام کسی کے لیے ہوتا ہے، کہا اللہ کے رسول کو جا رہا ہے لیکن پیغام مسلمانوں کے لیے ہے کہ دیکھو جب تم پہلے اسلام کے اور خدا کی قدرت کے بارے میں شک کیا کرتے تھے، اب جب فتح مکہ ہو چکی ہے تو تمہیں اس یقین کی منزل پہ آ جانا چاہیے کہ یہ جو ہے وہ اس موقع پہ جو ہے وہ خدا نے اپنی خدا پاک و منزہ ہے، اور جو پہلے تم شک کیا کرتے تھے اب اس سے استغفار کرو۔ ایک یہ منزل، اور اس کو جو تم خود اپنی طاقت سمجھ رہے ہو اس کے بارے میں بھی استغفار کرو، یہ خدا کی قدرت سے ہوا ہے۔ ایک یہ، یا یہ معنی کیا جائے کہ اللہ کے رسول استغفار کریں لیکن اپنی نعوذ باللہ من ذالک اس چیز کے لیے نہیں کہ خود سے کوئی کبھی فیل ہوا ہے، بلکہ اس چیز کے لیے کہ جو مسلمانوں کے لیے اللہ اپنی امت کے لیے، کیونکہ اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہے، اپنی امت کے لیے اور عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں، اور خاص طور پہ اپنی امت کے لیے، تو مسلمانوں کے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں۔ جس طریقے سے، اور یہ بات قرآن کے اندر کئی مواقع پہ دکھائی دیتی ہے کہ اللہ کے رسول مسلمانوں کے لیے استغفار کرتے تھے، جس طریقے سے جو ہے وہ سورہ مبارک منافقون کے اندر دکھائی دیتی ہے کہ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اس کا مطلب ہے کہ استغفار کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک اور جو معنی استغفار کا بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اس کا مورد جو ہے وہ فقط گناہ سے خاص نہیں ہے، بلکہ یہ مطلقاً ایک عبادت ہے اپنی وجود کے اندر۔ استغفار خود ایک عبادت ہے، لازم نہیں ہے کہ انسان جب گناہ کرے تو استغفار کرے، اور اگر اس معنی کو لیا جائے تو اصلاً کوئی اشکال ہی نہیں بنے گا، کوئی سوال ہی نہیں بنے گا۔ اس کے ذیل میں روایت ہیں، کئی روایت ہیں جو بیان کرتی ہیں کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرتے تھے، اور کثرت کے ساتھ گویا جملہ کہا کرتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب الرحیم، کثرت کے ساتھ یہ جملہ کہا کرتے تھے۔ اور جناب ام سلمہ بھی بیان کرتی ہیں، روایت ہے آپ سے، کہ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جو ہے وہ اللہ کے رسول کی زبان پہ استغفار ہوتا تھا۔ یہاں پہ بعض ایک روایت بیان کرتی ہیں کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی اور اللہ کے ابھی تک جو ہے وہ فتح حاصل نہیں ہوتی، یہ فیوچر کی خبر دے رہی تھی، جب یہ سورہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے جب جو ہے وہ اپنے اصحاب کو سنایا، عباس نے جب یہ سورہ سنی، ابن عباس جو ہے وہ آبدیدہ ہو گئے، ابن عباس کی آنکھوں میں جو ہے وہ آنسو، ابن عباس گریہ کرنے لگے۔ سوال کیا کہ اے چچا عباس، کیا وجہ ہے اس گریے کی؟ تو کہتے ہیں کہ میں یہ گمان کرتا ہوں یہ سورہ خبر دے رہی ہے کہ آپ کو اللہ کی جانب پکارا جا رہا ہے۔ تو کہا کہ اے عباس، اے چچا عباس، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے۔ وہ اس سورہ کے اندر وعدہ ہے کہ اب جو ہے وہ وقت قریب آ گیا کہ اللہ کے رسول خدا کی بارگاہ میں واپس جائیں۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت بھی ہے جو اس مطلب کو بیان کرتی ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے جو ہے وہ باقاعدہ مسلمانوں کو جمع کیا اور اس بات کا بھی اعلان کیا کہ اب جو ہے وہ مجھے خدا کی جانب گویا پکارا گیا ہے اور اب میں کچھ عرصے تمہارے درمیان موجود ہوں۔ اور جب یہ چیز بیان کر رہے تھے تو یہاں پہ اس بات کو بھی بیان کیا کہ یا ایھا الناس انی تارکم فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، کہ اے لوگو، مجھے خدا کی جانب گویا پکارا گیا ہے تو اب میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک میری اطرت ہے، جیسا ہمیں باقی روایت کے اندر دکھائی دیتا ہے اور اس روایت کے اندر بھی، اور ایک کتاب خدا۔ جب تک تم ان کو تھامے رہو گے، جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے، تم جو ہو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ وَلَن تَضِلُّوا،
اور نہ ہی جو ہے وہ تم پستی میں جاؤ گے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے رسول نے بیان کیا، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک کتاب خدا ہے اور ایک میری عطرت میرے اہل بیت ہیں، میرے گھر والے ہیں۔ فَإِنَّهُ قَدْ نَبَّأَنِي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، یہ مجھے خدا لطیف و خبیر نے خبر دی ہے کہ لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوں گے، حتی یرد علی الحوض، کہ یہاں تک کہ روز محشر میرے پاس قیامت کے دن آ جائیں۔ اور کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے؟ پھر اشارہ کیا کَأُصْبَعِ ہاتین، کہ یہ جو میری دو انگلیاں جس طریقے سے ملی ہوئی ہیں اس طریقے سے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر اشارہ کیا کہ اپنی دو مختلف انگلیوں کو ملایا، ایک درمیانی انگلی اور انگوٹھے کو ملایا، کہ جس طریقے سے ان کے درمیان فاصلہ ہے اتنا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے۔ خدا بند متعال سے دعا ہے کہ اس سورہ کے مطالب پہ عمل کرنے کی، اس کو پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔